اسے ہمیشہ سے ہی نئے سال کی پہلی رات نیو یارک میں گزارنا پسند تھی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں وہ اس موقع پر ہر ضروری کام چھوڑ کے وہاں پہنچ جاتی تھی، چاہے اس کے پیپر ہی کیوں نہ ہوتے، کوئی اہم تہوار ہی کیوں نہ ہوتا، یا پھر اس کے جان سے پیارے پاپا بیمار ہی کیوں نہ ہوتے۔ وہ یہ رات کبھی نہیں چھوڑتی تھی، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی اس نے یہ عادت برقرار رکھی تھی۔ پہلے 2 سال تو رضا نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، مگر اگلے 5 سال تک اسے اکیلے ہی یہاں آنا پڑا تھا۔ ہمیشہ وہ 10-15 دن پہلے وہاں پہنچ جاتی تھی اور ہمیشہ ہی اس کا دل پھر پاکستان نہ جانے کو کیا کرتا تھا۔ بھائی زبردستی اسے واپس بھیجا کرتے تھے، پہلے پاپا کے خیال سے اور اب رضا کے خیال سے، مگر اس بار جیسے وہ سارے رشتے توڑ کر وہاں آئی تھی اور پھر کبھی پاکستان نہ جانے کا عہد بھی کر رکھا تھا، تو نہ جانے کیوں اس دفعہ اس کا دل ساتھ دینے سے انکاری ہو رہا تھا۔ بار بار پاکستان جانے کے لیے ہمکتا تھا۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آئی، موبائل چیک کیا تو رضا کی 15 کالز اور نہ جانے کتنے SMS تھے۔ اس نے پڑھے بغیر ہی سارے SMS ڈیلیٹ کر دیے اور بے دلی سے موبائل بیڈ پر اچھال دیا۔ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر دھر کے اس نے تکیے سے پشت ٹکا دی اور آنکھیں مون لیں۔ بیتے دنوں کے عکس اس کی آنکھیں جلانے لگے تھے۔ جگن افریدی، علی افریدی کی سب سے چھوٹی اولاد، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ہمیشہ سے قسمت کی دنی رہی تھی۔ لوگ اس کے حسن اور قسمت پر رشک کیا کرتے تھے۔ باپ اور بھائیوں کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑنے کے بجائے اسے عجیب سی خوبصورتی نواز دی تھی۔ وہ نہرا بھی کرتی، فرمائش بھی کرتی، مگر وہ جسے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ باپ بھائی بھی اس کی کوئی فرمائش رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تبھی تو جب کالج میں رضا سے اس کی دوستی، پھر دوستی سے بات کچھ آگے بڑھی تو بڑی خوشی سے اس کے باپ بھائیوں نے رضا سے اس کی شادی کر دی تھی۔ رضا بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، سو اس بار بھی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی نئے رنگوں سے آشنا ہوئی۔ رضا ایک بہت ہی اچھا اور مخلص شوہر ثابت ہوا تھا۔ خوشی اور پیار سے بھرپور جگن کو کبھی یہ خیال ہی نہ آیا کہ بغیر مانگے اسے سب کچھ مل رہا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس سے مانگتی رہے۔ وہ اپنی خوشیوں میں اس قدر مگن رہی کہ مانگنا اور رب کے آگے گڑ گڑانا بھول ہی گئی، اس رب کے آگے جو بڑا بے نیاز ہے۔ 5 سال یوں گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، مگر شادی کے 6 سال ہی رضا کے والدین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ 2 سال تک جگن کے مختلف ٹیسٹ اور علاج ہوتے رہے اور آخرکار جب ڈاکٹر نے یہ جواب دے دیا کہ جگن کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی، تو جگن کو لگا کہ کائنات یکدم ہی پھیکی پڑ گئی ہے۔ رضا کی اماں ابا اس کی دوسری شادی کا سوچ رہے تھے اور باقاعدہ رضا سے بات چیت بھی جاری تھی۔ تب ایک رات اماں اس کے پاس چلی آئی تھیں۔ اماں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ ساس کو دیکھ کر وہ یکدم ہی بیڈ پر سیدھی ہو بیٹھی۔ جسے سوال کرنا ہوتا ہے بیٹا، وہی چل کر جاتا ہے ہمیشہ۔ اماں کا بدلا بدلا سا لہجہ اسے چونکا گیا۔ کیا مطلب اماں؟ اس کی آنکھوں میں تشویش نمایاں تھی۔ دیکھ بیٹا، اللہ نے تجھے ہر نعمت سے نوازا، بنا مانگے سب کچھ تیری جولی میں ڈال دیا، تو نے وہ سب خوشی سے قبول کیا نا؟ جگن نے ناسمجھی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر رب نے زندگی میں ایک چیز تجھے نہیں دی تو اسے بھی مان لے سچے دل سے۔ پر اماں، زندگی کی یہی خوشی تو سب سے بڑی خوشی ہے۔ اس کی آواز شکستہ تھی۔ اماں نے اداس آنکھوں سے اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ جب سے اسے ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اس کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی۔ پر بیٹا، اللہ نے یہ آزمائش دی ہے تجھے، پھر اس کا حل بھی تو ہے نا۔ جگن نے فوراً سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ تو ماں نہیں بن سکتی، پر رضا تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے نا۔ پھر سوچ ذرا، اس کے بچے تیرے بچے نہیں ہوں گے کیا؟ بلکہ بڑی ماں تو ہی ہوگی ان کی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اماں کی باتوں میں خوشامد ہے یا سچ مچ کی تسلی۔ مان جا بیٹا، سوچ لے اچھی طرح، رضا تو مان ہی چکا ہے، مگر اچھا ہوگا اگر اس میں تیری رضامندی بھی شامل ہو جائے۔ اماں تو چلی گئیں، مگر جگن تو جیسے انگاروں پر لوٹنے لگی۔ رضا مان گیا؟ اماں کے الفاظ مسلسل اس کے دماغ ابالتے رہے تھے۔
شام کو رضا کے آتے ہی اس نے بات واضح کرنی چاہی تھی۔ ہاں جگن دیکھو، اماں ابا نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور میں ان کو اتنی سی خوشی بھی نہیں دے سکتا۔ پھر اماں نے مجھے اپنے سار کی قسم بھی دی ہے۔ وہ نظریں چرا کر بولا تھا، تو کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ وہ لڑکھڑائی تھی، تم سے محبت کیوں نہیں ہے پاگل؟ مگر قدرت کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اولاد کے بغیر ہم کتنی زندگی جی لیں گے؟ رضا نے قریب ہو کے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا، وہ جھٹکے سے دور ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو اولاد کے بغیر جی رہے ہیں؟ اس کی آواز نم ہو گئی۔ ہاں مگر میں اتنا سخت جان نہیں ہوں جگن کہ اپنے تمہارے ساتھ اماں ابا کو بھی اس خوشی سے محروم رکھوں۔ پھر بھی تمہارا حق تو نہیں مار رہا نا، تمہاری جگہ تو ہمیشہ وہی رہے گی جہاں تھی۔ رضا نے زبردستی اسے خود سے لگا لیا تھا۔ جگن سی آنکھوں سے نکلے آنسوں اس کی شرٹ بھگونے لگے۔ جگن کو اس وقت وہ دنیا کا سب سے ظالم ترین انسان لگا تھا۔ وہ ایک دم سے اس سے الگ ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس رات اس نے اماں کو رضا کی شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ جب ہی وہ راضی تھا تو اس کی نہ معنی رکھتی نہیں تھی۔ پھر زری جو گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی، اماں کے جاننے والے کی نواسی بھی تھی، رضا کی دلہن بن کر محمود ہاؤس میں چلی آئی تھی۔ کتنی ہی راتیں اس نے انگاروں پر لوٹ پوٹ کر گزاری تھیں۔ غصہ اور بے بسی سے اس نے ہاں تو کہہ دی تھی، مگر اب رضا محمود کو زری کے ساتھ شیئر کرنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ رضا ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر اب آدھا وقت زری کے لیے ہوتا تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر ہی اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ میں اس طرح نہیں جی سکتی رضا، مجھے یہ بٹوارا منظور نہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا لہجہ نم تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں الگ گھر لے کے دے سکتا ہوں۔ رضا کا لہجہ بے حد صاف تھا۔ نہیں، مجھے یہی گھر چاہیے، وہ بھی مکمل چلائی تھی۔ کم آن جگن، رضا نے اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ پلیز رضا، اب تم اسے طلاق دے دو، میں مزید یہ ڈرامہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی میں آخر ہے کیا؟ عام سی صورت، مڈل تک تعلیم اور ڈفر سی تو ہے۔ جگن کے لہجے میں نفرت بہت واضح تھی زری کے لیے۔ رضا نے افسوس بری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ بی سلی جگن، ایسا سوچنا بھی مت۔ رضا کے لہجے میں ناگواری واضح تھی۔ ٹھیک ہے، جگن ہانپنے لگی تھی، تو پھر تم مجھے طلاق دے دو، اس نے بہت غصے سے کہا تھا، اور رضا خود پر کنٹرول نہ کر سکا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ جگن چہرے پر ہاتھ رکھتے جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ پھر اس کے لاکھ منانے روکنے کے باوجود اگلے چند ہی دن میں وہ بڑے بھائی اور پاپا کے پاس امریکہ چلی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے اس گھر کو خیر بات کہہ کر۔ ٹھیک 5 دن بعد نیو ایئر نائٹ تھی۔ وہ یوں ہی چہل قدمی کرنے نکلی تھی۔ سیاہ اوور کوٹ پہ گرم اونی سکارف لینے کے باوجود اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ راستے میں اسے مسز ریحان مل گئی تھیں۔ مسز ریحان اس کی بھابھی کی بہت قریبی دوست تھیں اور قریب ہی رہتی تھیں۔ 35 سال کی عمر میں بھی ان کے چہرے پر عجیب نوخیزی اور معصومیت دکھائی دیتی تھی۔ وہ 4 سال پہلے ریحان احمد سے محبت کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھیں، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام کے سارے رنگ ڈھنگ اپنا لیے تھے۔ اس وقت حسب معمول انہوں نے جینز پہ لانگ شرٹ کے ساتھ سکارف اوڑھ رکھا تھا۔ جگن کو ہمیشہ بہت پیاری لگتی تھیں۔ ان کی باتوں میں عجیب سا خلوص اور مروت جھلکتی تھی۔ انہوں نے اسے کافی کی دعوت دی تو فوراً ان کے ساتھ ان کے گھر چل دی۔ آپ اکیلی رہتی ہیں؟ وہ پہلی بار ان کے گھر آئی۔ فی الحال تو اکیلی ہی رہ رہی ہوں، مگر 1-2 ہفتے بعد نہیں رہوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ اسے تھما دیا تھا۔ مطلب یہ کہ ریحان 1 ماہ کے لیے پاکستان گئے ہیں، 2 ہفتے رہ گئے ہیں ان کے لوٹنے میں۔ ان کی اردو زیادہ اچھی نہیں تھی، سو وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرتی تھیں۔ جگن کو یہ بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ اوہ، 1 ماہ کیا بہت ضروری کام سے گئے ہیں؟ میں آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں نا۔ جگن کو اپنی طرح اداس ہی محسوس ہونے لگی۔ ہاں، اصل میں کئی سالوں سے ان کے گھر والوں کا اصرار تھا، اب شادی کرنے گئے ہیں۔ جگن کے ہاتھوں سے کافی کا مگ گرتے گرتے بچا۔ اس نے مسز ریحان کی طرف دیکھا
وہ اسے بے حد مطمئن لگیں۔ دوسری شادی؟ آپ نے اجازت دے دی؟ اس کی آواز میں حیرانگی تھی۔ ہاں، کیوں؟ اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ انہوں نے مگ میز پر رکھ دیا تھا۔ اوہ، اب میں سمجھی، وہ اسے وہیں پاکستان میں رکھیں گے۔ جگن نے اپنے ان کے اطمینان کی وجہ بتائی۔ مسز ریحان ہنس پڑی۔ نہیں، اس کے کاغذات تیار ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ آئے گی۔ تو کیا آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گی؟ وہ سخت حیران تھی۔ کیوں نہیں جگن، وہ ان کے بچپن کی منگیتر ہے، ابھی تک صرف ان کے نام پہ بیٹھی ہے۔ مجھ سے ریحان نے شادی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کی، میں خود ہی اس کے پیار میں باولی تھی۔ وہ ہنسی۔ پھر بھی جب ریحان نے مجھ سے شادی کی تو میرے رشتہ داروں نے اسے گرین کارڈ کا لالچ کہا، مگر سچ بتاؤں 1 سال پہلے جب مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا تب مجھے پتا چلا کہ ریحان بھی مجھے اسی قدر چاہتے ہیں جتنا میں ان کو۔ پھر انہوں نے مجھے شادی سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا، تو اب اس میں اعتراض کرنے یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی جو ہرگز بناوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر پتہ تب چلتا ہے جب شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ یہ صرف ہماری سوچ ہے ڈیئر، ورنہ تو ہمارا مذہب ہی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے احتراماً انگلیاں آنکھوں سے لگائی تھیں۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ مرد نا انصافی نہ کرے دونوں کو، بلکہ سب کو برابری کا درجہ دے، ان کی تمام جائز خواہشات کی تکمیل کرے، کسی کو دوسرے سے کم تر جان کر ان کی بے عزتی نہ کرے۔ جگن کو ایسا لگا جیسے مسز ریحان پیدائشی مسلمان ہوں اور وہ ابھی ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی ہو۔ مسز ریحان کی باتیں اس کے دل میں گڑ رہی تھیں۔ اللہ کی مرضی میں ہی مصلحت ہوتی ہے، پھر دنیا کا ہر کام تو ویسا نہیں ہو سکتا جیسا ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہوتا تو وہی ہے جو ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی مرضی کو اپنی مرضی مان لیں۔ یقین کرو ڈیئر، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس دن وہ شام تک بیٹھی مسز ریحان سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا اور ان کے پاس اٹھنے تک ان کے قیمتی مشوروں کی روشنی میں وہ نہایت اہم فیصلہ کر چکی تھی۔ گھر آ کے اس نے فوراً اپنا موبائل چیک کیا۔ رضا کی 21 مسڈ کالز تھیں اور انگت میسیجز بھی۔ اس نے آرام سے بیٹھ کر سارے پیغامات پڑھے۔ پیغامات اور تمام مسڈ کال اسی وقت دی گئی تھیں جب رضا زری کے پاس سے ہو کر اس کے پاس آتا تھا۔ مطلب اس کے نہ ہونے کے باوجود رضا نے تمام وقت زری کو دینا گوارا نہ کیا تھا، بلکہ پل پل اسے ہی یاد کیا تھا۔ کیا کیا جذبات نہیں تھے اس کے پیغامات میں، کتنے منتیں تھیں، کتنا مان تھا۔ رضا کے لکھے گئے ایک ایک لفظ میں اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگیں۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے فوراً ہی رضا کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پہ ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ جگن، اس کی آواز سے بےتابی جھلک رہی تھی۔ میں آ رہی ہوں واپس، میں واپس آ رہی ہوں رضا، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تھا، اور دوسری طرف تو جیسے بہار آ گئی تھی۔ رضا بہت پرجوش ہوا تھا۔ میں خود آتا ہوں تمہیں لینے، بلکہ کل کی فلائٹ سے ہی آ رہا ہوں۔ ہم نیو ایئر نائٹ وہیں منائیں گے۔ اس کے لہجے میں جوش تھا۔ اور پتہ ہے جگن، ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ جگن نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ یہ پیغام اس کے میسیجز نے پڑھ چکی ہے۔ اسے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں رضا، تم زری کا خیال رکھو، میں خود ہی واپس آ جاؤں گی۔ ہم اس دفعہ یہ نیا سال پاکستان میں ہی منائیں گے۔ اس کے بعد جوش و جذبات سے کپکپا سی گئی۔ رضا نے اسے بہت تاکیدیں کرتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وضو کرنے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اپنے رب کا شکر بھی تو ادا کرنا تھا کہ اسے دیر نہیں ہوئی تھی اور وہ قانون قدرت کو سمجھ گئی۔ اس نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی مان لیا تھا، سو اس کی تمام مشکلات آسان ہونی ہی تھیں۔